اس خبر کے بعد دوستو آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ اسرائیل جیسا مکار اور آپ سمجھدار بھی کہیں گے یا چلاک کہہ لیں کہ دشمن ملک جو ہے وہ شاید کوئی اور نہیں ہے عربوں کا اور مسلم ممالک کا، کیونکہ اسرائیل دوستو ایک ایسا چلاک اور مکار دشمن ہے جو آپ کے ساتھ ہو کر بھی آپ کے خلاف ہوگا اور آپ کے ہو سکتا ہے خلاف ہو لیکن آپ کے ساتھ ہوگا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل کا ایک خفیہ فوجی اڈا جو ہے وہ عراق کے اندر پکڑا گیا ہے۔ یعنی دوستو آپ اندازہ لگائیں، نہ عراق کو اس کا پتہ تھا، نہ وہاں کی حکومت کو، نہ وہاں کی فوج کو، کہ اسرائیل نے یہاں پر ایک خفیہ فوجی اڈا بنایا ہوا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ پاکستان سے فوجی اڈا مانگتا ہے، امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان ہمیں فوجی اڈے جو ہے وہ فراہم کرو، پاکستان کہتا ہے کہ نہیں۔ لیکن کیا ہو کہ اگر امریکہ ایک ایسا خفیہ اڈا پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہو جس کا نہ پاکستان کو پتا ہو، نہ ہماری حکومت کو پتا ہو، نہ کسی عوام کو پتا ہو کہ یہ فوجی اڈا یہاں امریکہ کا ہے، وہ یہاں جہاز اتارتے ہیں، بمباری کہیں پر کرنی ہو تو کسی ملک پر کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ ایک ایسا اڈا جو کہ خفیہ ہے عراق کے اندر، وہ دوستو اب منظر عام پر آیا ہے۔ پاکستان کے خلاف دوستو اسرائیل کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے اور اس اڈے سے جو ہے وہ عربوں کے خلاف کیا حرکتیں کرتا پھر رہا ہے، سب آپ کے سامنے دوستو رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اسرائیل کو بہت چلاک ملک کہا ہے اور متحدہ عرب امارات بھی اسی کے نقش قدم پر ہے۔ اب اسرائیلی فوج نے دوستو عراق کربلا نجف کے قریب صحرا میں ایک خفیہ اڈا ایران جنگ شروع ہونے سے قبل بنایا۔ یہ اڈا سعودی عرب کے بارڈر سے 90 کلومیٹر دور واقع تھا۔ وال سٹریٹ جرنل نے دوستو یہ خبر جو ہے وہ لیک کی ہے کہ مارچ 2026 میں ایک چرواہے نے ہیلی کاپٹروں کی موومنٹ دیکھی، یعنی کہ ایک بکریاں چرا رہا ہوگا چرواہا، اس نے جو ہے وہ ہیلی کاپٹرز کی موومنٹ دیکھی کہ یہاں پر کون سے جہاز اتر رہے ہیں، تو اس نے جو ہے پھر وہ عراقی فوج کو بتایا کہ یہاں پر کچھ غیر ملکی ہیلی کاپٹرز جو ہیں وہ موجود ہیں اور غیر ملکی پائلٹس وغیرہ۔ عراقی فوج اس مقام کی طرف جب بڑھی تو اسرائیل نے بمباری کر دی جس سے ایک فوجی قتل اور 2 زخمی ہوئے۔ اسرائیل اس اڈے سے دوستو ایران جنگ میں لاجسٹک جو سپورٹ ہے وہ بھی فراہم کرتا تھا، یعنی کہ جب ایران جنگ شروع ہوتی تھی تو یہاں سے بھی جہاز آتے تھے، اترتے تھے، لاجسٹک سپورٹ جو ہے وہ فراہم ہوتی تھی۔ خبریں یہ بھی ہیں کہ اسرائیل نے اس اڈے سے دوستو کئی فالس فلیگ آپریشن کیے۔ فالس فلیگ آپریشن یعنی جس طرح بھارت ایک جھوٹا حملہ کر دیتا ہے اور الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگا دیتا ہے کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے اور پھر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح دوستو اس اڈے سے اسرائیل نے بہت بار فالس فلیگ آپریشن کیے، یعنی کہ سعودی عرب پر حملہ کر دیتا تھا، کبھی ڈرون حملہ کر دیتا تھا، سعودی عرب سمجھتا تھا کہ یہ ایران نے یا یمن نے کیے ہیں، تو پھر دونوں کے درمیان جو ہے وہ لڑائی شروع ہو جاتی تھی، کبھی کسی اور ملک پر حملے کر دیتا تھا، تو عراق سے یہ حملے کرتا تھا اور پتہ چلتا تھا کہ ایران نے کیے ہیں۔ تو یہ دوستو اس لیے اسرائیل نے یہ اڈے بنائے ہوئے تھے، جبکہ اب تو پاکستان کے خلاف بھی اسرائیل جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھا رہا ہے کہ پاکستان بھی ہمارے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے، اس پاکستان کو بھی اب ہمیں ٹھکانے لگانا ہوگا، پاکستان کے خلاف بھی اقدامات کرنے ہوں گے، پاکستان سنی بلاک بنا رہا ہے، اب ہمیں پاکستان کو بھی روکنا ہے۔